جو حالات اور ماحول ہے اس میں ذہنی پریشانیاں یقیناً بڑھی ہیں. What kind of problems جو لوگ آج کل فیس کر رہے ہیں؟ جو میں دیکھتا ہوں یہاں دو بڑے پریڈومننٹ ایموشنز جو ہیں معاشرے میں، ایک تو جیلسی ہے، دوسرا ہے گریڈ. تو آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہیں جو عورتیں سیکشولی اینڈ ایموشنلی فرسٹریٹڈ ہوں؟ جینڈر کا دیکھیں تو عورتوں میں ڈپریشن از فار مور کامن. مردوں کی گندی نظروں کا وہ ہر ایج میں سہتی ہیں. آدمی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار میری بیگم تو گائے ہے نا. واٹ این آفل تھنگ ٹو سے. جسمانی بیماری کے لیے جائیں گے مگر ہم اپنی ذہنی پریشانیوں کے لیے ہم بڑا گھبراتے ہیں جاتے ہوئے. کپڑے اتارنا مریض کے لیے بہت آسان ہے. آپ یہاں جا کے سیکس ایجوکیشن دیں نا کسی اسکول میں بچے کو تو جی ہمارا بچہ خراب کر. ہم نے ذہنی بیماریوں کو بیماری کا کبھی درجہ دیا ہی نہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی. پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج ہم سیاست سے ہٹ کر، نیب کے معاملات سے ہٹ کر، جبری گمشدگیوں کے معاملات سے ہٹ کر آپ کے لیے جو پروگرام لائے ہیں وہ ہم ایک کی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. جو حالات اور ماحول ہے اس میں ذہنی پریشانیاں بڑھی ہیں، یقیناً بڑھی ہیں. میرا تو صرف اندازہ ہے، لیکن میرے ساتھ جو اس وقت بہت مایہ ناز ایک سکائٹرسٹ موجود ہیں وہ ہمیں زیادہ تفصیل سے بتائیں گے کہ آج کل پاکستان میں کس قسم کی بیماریاں، ان کے سمٹمز، بعض اوقات ہم خود بہت کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں مگر ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے، ہمیں کوئی پرابلم ہے. ڈاکٹر راحیل کریم، تھینک یو فار بینگ ان دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر راحیل کریم ایم آر سی سائیک اور ایف آر سی سائیک ہیں. باہر سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کری، لندن سے. پاکستان کے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سکائٹری کے ہیڈ بھی رہے اور پڑھائی بھی انہوں نے ادھر ہی کری. اور چونکہ میرے دوست بھی ہیں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت دفعہ یہ مانچسٹر میں ان کی پریکٹس ہوتی تھی مگر آن لائن یہ گلبرگ میں ان کا کلینک ہے، وہاں سے یہ آن لائن سیشنز بھی لیتے رہے ہیں. آج کل یہ پاکستان میں ہے اور ان کا ایک ہاسپٹل بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے جس میں یہ مختلف سیکیاٹرک سروسز وغیرہ کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں. سب سے پہلے راحیل، if I may call you that. جی نارملی تو میں راحیل ہی کہتی ہوں. by all means. تھینک یو. تو یہ بتائیے کہ آج کل، پہلے تو کووڈ کا دور آیا، پھر اس کے بعد سے اکنامکلی بتدریج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. What kind of problems جو لوگ آج کل فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ہے نا کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں، بلکہ I'll go as far as saying that کووڈ سے پہلے بھی کوئی حالات اتنے گرینڈ نہیں. صحیح، مگر پھر ٹھیک ہے، اکنامکلی بھی started. But then obviously COVID brought in a lot of illnesses, it brought in social isolation, people were hemmed into their houses, elderly people were dying. تو کووڈ کے بعد تو ایک بہت میجر سرج آیا مینٹل illness کا اور مینٹل ہیلتھ پرابلمس کا. بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بات بڑی کلیئرلی کی تھی کہ آفٹر کووڈ دا نیکسٹ پینڈیمک از گوئنگ ٹو بی آف مینٹل ہیلتھ پرابلمز اینڈ سبسٹنس مس یوز. کووڈ کے دوران بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے نشہ کرتے رہے. جی. Certainly in the West they would order wine or whatever they would have drunk through whilst ordering their groceries and so on and so forth. So وہ تو ایک کیٹاسٹرافک ڈیزاسٹر تھا نا جی. ابھی آپ اس سے ریکور ہوئے نہیں، وہاں سے سلسلہ ٹوٹا نہیں کہ آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور دیکھیں ذہنی بیماری کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ فیئر آف دی اننون ہے. جہاں پلان نہ کر سکیں کہ یار میں اگر گھر سے نکلتا ہوں تو باہر تمبو لگا ہوا ہے اور میں روڈ نہیں کراس کر سکتا، مجھے اب جلدی جانا ہے، مریض دیکھنے ہیں یا کہ کوئی سیویئرلی انویل پرسن ہے. روڈ ریج میں دیکھتا ہوں بے انتہا ہے، یہاں کوئی ڈسپلن ایز سچ نہیں ہے.
لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, غصہ دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. اب معاشرے میں ڈسپیرٹی بہت ہے, سوشل ڈسپیرٹی بہت ہے, بہت غریب ہیں یا بہت امیر ہیں. آپ جم خانہ چلے جائیں, آپ کو کیسی کیسی گاڑیاں نظر آئیں گی. وہاں وہی کیڈی ہیں جو 600 روپے کے لیے یا 500 روپے کے لیے ایک 10 لاکھ روپے کا بیگ کھینچ رہے ہیں گولف کا. دیکھیں, money cannot buy you happiness, but it certainly helps. But it helps a lot. Of course, I Even if agree. you are to be miserable, I agree. it's easier being miserable with No, money. what I'm just saying is that huge amounts of money will not make you happy. Yeah. You know, but obviously you need to have Give me enough huge to... amounts of money, I'll be very happy right now. I wish I had that kind of money. You make enough, you just told me. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک ہم بایولوجی کی بات کرتے ہیں, تمام تر ذہنی بیماریوں میں جینیٹکس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی ایٹیولوجی اور دا کازیشن آف مینٹل النس. اور یہاں پاکستان میں نے ایک چیز شروع سے دیکھی ہے, نئی بات نہیں ہے, دیٹ ایک مریض ٹھیک ہو کے جاتا ہے تو 10 اور مریض اسی خاندان کے آ جاتے ہیں. تو کلسٹرز ہیں مینٹل النس کے, اینڈ دیٹ از اے لاٹ بیکاز دیر از جینیٹک ان بریڈنگ, انٹر میرجز. Oh my God. سو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آن جینیٹک ان بریڈنگ وچ واز دا لیسٹ واچڈ ویڈیو. I'm sure. ہاں, کہ ڈو ناٹ میری یور کزنس, سنسیئرسٹ میڈیکل ایڈوائز. نہ کہ صرف ذہنی بیماریاں, باقی اور جو ہارٹ ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر, بلڈ کے جتنے ڈس آرڈرز جن کا ہم ذکر کر رہے تھے ارلیئر. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کوئی رسک فیکٹرز ہیں مینٹل النس کے. اب جینڈر جو ہے, خواتین کو ڈپریشن از 2 times more common as in men. What is the reason? دیکھیں جی, عورتوں کا ایک سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ سا سسٹم ہے. دے ہیو اے سیپریٹ سسٹم دیٹ مین ڈونٹ ہیو. ان کے رولز بڑے براڈ ہیں, ان کو ماں بھی بننا پڑتا ہے, بیٹی بھی بننا پڑتا ہے, بہو بھی بننا پڑتا ہے, ان کو ایک ورکنگ وومن بھی بننی پڑتی ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں, بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے, دنیا کے اتار چڑھاؤ سے بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور اس پروسیس میں جو خواتین ظاہر ہے کام نہیں کرتی, ان کی تمام تر زندگی ایک طرح سے سمجھیں کہ ضائع ہو جاتی ہے انہی کاموں میں. اینڈ ایٹ دی اینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی آلموسٹ اے تھینکلیس جاب, یو نو. True. ہاں, کوئی بھی شکریہ نہیں ادا کرتا آپ کو اچھی ماں بننے کا. 24/7 بھی آپ کر رہے ہو, جہاں کام خراب ہوتا ہے اس پہ ذمہ داری, اس پہ بلیم جو ہے آپ کو ضرور آئے. That's so true. اس کے علاوہ چائلڈ ریئرنگ از یعنی کہ بچے کی پیدائش از اے میجر لائف ایونٹ. اٹس اے میریکل دیٹ ہیپنز ایوری منٹ ان دس ورلڈ. تو وہ تو اس میں دیکھیں نا کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس, پوسٹ پارٹم ڈپریشن. مگر ان چیزوں کو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جی ہاں, اور اگر اویئرنیس ہے تو they don't know how to handle it. بالکل درست ہے. اب یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ خواتین میں تو جنرلی اور کچھ رسک فیکٹرز ہیں, یعنی کہ اگر آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے 11 سال کی عمر سے پہلے, تو there is a lot of research to tell you that you're far more prone to develop depression and other psychiatric problems if there is maternal loss. But what is the reason? دیکھیں, وہ ماں فاؤنڈیشن بناتی ہے نا بچے کی, ہاں یہ تو ہے نا. جب عمارت کی فاؤنڈیشن جو ہے ماں کے بغیر یا کیئرنگ پیرنٹس کے بغیر نہیں ہوتی, تو یو آر فار مور پرون. اور چھوٹے بچے ہینڈل نہیں کر سکتے بریومنٹ اور لاس, مشکل ہوتا ہے ان کو نہیں سمجھ, کیونکہ ہماری ریئرنگ ایسی ہے ایبسلیوٹ کہ ہم پہلے دن سے وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ اسٹیریوٹائپڈ رولز, بالکل وہ بہت انفورس. اور ہمارے یہاں جو میٹافوریکل امبیلیکل کارڈ جو آپ کہہ لیں کہ یعنی کہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت دیر تک لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انگلینڈ میں, آپ ویسٹ میں تو آپ دیکھیں نا 13-14 سال کی عمر میں وہ انڈیپینڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہ فیملی ویلیوز ایسی نہیں ہیں جیسی رہی ہیں, تو وہ بھی بہت ڈائلیوٹ ہو چکی ہیں. جو میں دیکھتا ہوں یہاں 2 بڑے پریڈومننٹ ایموشنز جو ہیں معاشرے میں, ایک تو جیلسی ہے, دوسرا ہے گریڈ. ٹھیک ہے جی. جیلسی میں کمپٹیشن از دا کلر آف جوائے, ہے نا. تو کمپٹیشن جہاں ہے کہ ساتھ والے کے پاس بڑی گاڑی ہے یا ساتھ والے کے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا بچہ ولایت میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, میرا بچہ تو یہاں اسکول بھی نہیں جا سک رہا. تو یہاں ایک جو ہے نا شارٹ کٹ ٹو سکسیس میں بے انتہا دیکھتا ہوں.
لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. They do not see this as a kind of a process. اچھا ایک بات بتائیں, اب معاشرے کی بات کی اور اپنی خواتین کی بات کی ہے. One thing that I see a lot in the society, and I've seen many such cases. جی. Women who are widowed young, or even if not young, or you know, who are not married or who have been divorced. جی. Now they may not want to have another marriage. جی. But maybe they just want a relationship. درست. A good relationship, a companionship. A fulfilling one. ہاں. اچھا اب ہمارے یہاں اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اب سوال یہ, مرد بھی تو کسی عورت کے ساتھ ہی کر رہا ہے, انلیس سارے کے سارے ایجڑ ہیں ہمارے یہاں, تو ایکسکیوز می, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. جی جی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, that will carry a great stigma on the woman. So there is a greater tendency to normally hide that kind of relationship. تو آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہیں جو عورتیں سیکشولی اینڈ ایموشنلی فرسٹریٹڈ ہوں؟ جی, جیسے میں نے کہا کہ ایک تو I want to ask this because this is a topic, آپ جتنے شوز دیکھ لیں اس طرح کے سوال کوئی آپ پوچھتے نہیں ہیں, اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں پرابلمس کو. میں اس کے 2-3 پہلو واضح کرنا چاہوں گا. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اگر آپ جینڈر کا دیکھیں تو عورتوں میں ڈپریشن از فار مور کامن. ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہے کہ ڈیورس ویمن میں ڈپریشن کا انسیڈنس اور پریولنس از مچ ہائر. Really? Unmarried women میں it's less as compared to married women. Really? Yeah. But what age group are we talking about? We are talking about anywhere from 22 to 40. All right. جی, اس ایج گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں دوسرا بٹ آف یور کوشچن, اٹس اے ویری پیٹریارکل سوسائٹی ہے نا. آدمی تو ڈومینیٹ کرتا ہے, لارجلی دنیا میں بھر میں ڈومینیٹ کرتا ہے, لیکن یہاں چونکہ ڈومینیشن از فار مور بیکاز موسٹ ویمن آر ناٹ اکنامکلی وائبل اور ڈیپینڈنٹ. جی. سیکس کے بارے میں ویسی بات کوئی نہیں کرتا. اگر ڈاکٹر بھی بات کرتے ہوں, پہلے نہیں کرتے, تو یہ تو زیادہ حکیم اور جن نکالنے والے اور بنگالی عامل کہ جی پیار آپ آ جائیں تو آپ کے قدموں میں پیار آ جائے گا. محبوبہ جو ہے آپ کو, محبوب بھی, ہاں جی. تو بیسیکلی آدمی تو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. ایگزیکٹلی. But he's getting it away with a woman now. No, I fully take your point. But what I'm just saying is that یہ بیسیکلی جینڈر اور سوشل انیکوالٹی کا کوشچن ہے کہ جہاں ایک آدمی جو بھی کر لے, بھلے وہ سیکشل انوینڈوز میں بھی چلا جائے, اس کی مسٹریسز بھی ہوں, لیکن وہ تو اپنا کام جاری رکھتا ہے نا. whereas similar kind of roles are not acceptable or allowed for women. جتنا مردوں کی گندی نظروں کا اور لائن مارنے کے کلچر ہے نا یہاں پہ, اس کو وہ ہر ایج میں سہتی ہے. دیکھیں جی, میں I've lived abroad for many years. وہاں کسی کو اسٹیئر کرنا جو ہے بس میں بیٹھے ہوئے یا ٹیوب میں بیٹھے ہوئے یا کام پہ, انتہائی غلیظ اور گندا سمجھا جاتا ہے. اور شروعات ادھر ہی سے ہوتی ہے. جی ہاں. تو وہ میں شاید لفظ استعمال نہ کرنا چاہوں, یہاں تو نظروں سے بڑا کچھ کر لیتے ہیں لوگ, ہے نا. I mean you can feel it that they are like undressing you. I mean sorry. اور عورتیں بڑی پرسیپٹیو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. They are much sharper ایک نظر اٹھتی بھی مرد کی عورت emotionally mature, اور عورت بھی آدمی کو بھی جج کر لیتی کہ یار یہ اس کی نظر سے وہ جج کرتی ہے کہ یار یہ کس قسم کا سول آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی. You know Rahil, what my father would always say. جی. He taught me to always shake a man's hand. درست ہے. And maintain a level eye contact. بالکل درست ہے. کہنے لگے اگر ہینڈ شیک فرم نہیں ہے اور آنکھ کچھ سٹک رہی ہے نا, درست ہے جی, کلیئر نہیں ہے, درست ہے, بندہ غلط ہے. جی ہاں. And that is so true. تو دیکھیں, it is how we have brought up our sons, it is how we have been brought up as. تو ہر چیز کے لیے جو بھی معاشرتی سمجھنے انیکوالٹی کہہ لیں یا اس کو معاشرتی ایکسیپٹنس نہیں ملی, تو یہ فاؤنڈیشن سے شروع ہوتی ہے. تعلیم اور تربیت دو بڑے فرق لفظ ہیں. بالکل. تعلیم تو شاید آپ حاصل کر لیں, مگر تربیت جو ہے
وہ آپ کے پہلے کچھ سالوں میں آپ کے اپنے اٹیچمنٹس کے ساتھ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے, مائیں جو ہیں ان کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کو ڈیمین کیا جا اور رہا ہے. unconsciously people take it. ہاں. So obviously the child then learns that this is okay. ایسا ہی ہوتا ہے, تو پھر ایسا ہی عورت کی کرنا عزت تو نہیں چاہیے. ہوئی نا. نہیں, عورت کی عزت دیکھیں گھر سے آپ کو, اور ہم اگر تھوڑا سا اپنے مسلم لیڈرشپ میں دیکھیں تو جو عورتیں ہیں بین ون آف دا موسٹ سکسیزفل پیپل. بعض دفعہ لوگ جو ایسی بیماریوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں درست ہے. انہیں خود بھی نہیں اندازہ ہوتا دیٹ دے آر ان ڈپریشن. جی. ایک اور میجر جو میں خواتین ایک دیکھتا ہوں اور مرد بھی دیکھتا ہوں, بٹ اسپیشلی ویمن از میرڈ ویمن ہو ہیو بین میرڈ فار 10, 20, 30 years, بٹ وہ ان کی زندگیاں اتنی عذاب ہیں, بٹ ان کے پاس آس پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس سے وہ کیسے نکلیں. So it is not just the married or the unmarried women, it's just specifically people or individuals who are in really very toxic or very malnourished relationships, جہاں کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کمپینینشپ نہیں ہے, وہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کئی آدمی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار یہ تو میری بیگم تو گائے ہے نا. What an awful thing to say. ویری جانور اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تو ہر بات مان لیتی ہے نا. نہیں, جب اگر آپ کی اچھی ایک اوپن نہیں ہوں گے, آپ کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گی پھر؟ درست ہے. وہ مان لے گی بات. تو ایز سچ اینگزائٹی از انکریڈبلی کامن ان ویمن. اور میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ 9% آبادی آپ کی جو ہے پاکستان کی is involved in substance misuse, hardcore substance misuse. اس میں سے تقریباً 3% خواتین. 9% آپ بہت کم نہیں بتا رہے. نہیں, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں جی, ڈرگ ایڈکشن میں تو اسٹیٹسٹکس ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل کام ہے. ایکوریسی تو آپ کو ملے گی نہیں. ریسرچ نہیں ہوتی نا پراپر, کوئی ریسرچ بھی نہیں ہے. اور ہمیں کون بتاتا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں یا جو کرائمز میں ملوث ہیں یا جو جیل چلے جاتے ہیں یا جو ڈرگ پیڈلرز ہیں یا جو مختلف ہسپتالوں میں شاید داخل ہیں. تو آئی فلی اگری وتھ یو کہ 9% سے بہت زیادہ ہے. اب 8.4 بلین پاؤنڈز ہر سال جو ہے یا $US لگائے جا رہے ہیں ان کی ریسرچ پہ. ہم نے ذہنی بیماریوں کو بیماری کا کبھی درجہ دیا ہی نہیں. اسٹگما ہے راہی. جی ہاں, کہ اگر آپ سائکیٹرسٹ کے پاس چلے گئے تو او آپ تو مینٹل ہیں کوئی. درست ہے جی. ہم جسمانی بیماری کے لیے جائیں گے مگر ہم اپنی ذہنی پریشانیوں کے لیے ہم بڑا گھبراتے ہیں جاتے ہیں. درست ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی فزیکل ہیلتھ یعنی کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی لمپ میں ہے بریسٹ میں یا کوئی اور آنتڑیوں کا مسئلہ ہے تو آپ تو کپڑے اتارنا مریض کے لیے بہت آسان ہے. ڈاکٹر مگر اپنی انر سائیڈ, ہاں جی, ذہنی لبادہ اتارنا جو ہے نا, اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور اس میں ڈاکٹر کا بھی ایک رول ہے کہ مریض کو اتنا ایونچولی کمفرٹیبل کرے, اتنا وقت دے تاکہ اس کے. اور اکثر ہمارے ہاں جو خواتین دیکھتی ہیں میں جو ڈپریشن کی, وہ پلر ٹو پوسٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. بیکاز in our culture as opposed to in England, it presents with headaches, generalized aches and pains, lethargy, fatigue. It's all depression. ہاں, it's all depression. Oh my God. But presenting England میں تو آ کے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی I'm very depressed, Dr. Kareem can you help me? And off you go, you rattle on the symptoms, they say yes, you treat them effectively either psychologically and with medication and off they go to lead a happy life. وہاں اس میں انویسٹمنٹ اس لیے زیادہ ہے in the western world کیونکہ یہ ہیلتھ اکنامکس کا ایک سوال ہے. دیکھیں نا, اگر آپ پاکستان میں تو اس وقت خواتین زیادہ ہیں آدمیوں کے. ہاں, اگر آپ ایک 55% آبادی کو مارجنلائز کریں گے تو پھر کس طرح ہوگا؟ تعلیم نہیں دیں گے, اچھی مائیں نہیں بنائیں گے, پڑھی لکھی مائیں نہیں بنائیں گے, تو وہ تو پھر ایک نسلوں کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں نا. تو جہاں تک اسٹگما کا تعلق ہے, اسٹگما کے بہت سارے نقصان ہیں. اینڈ اسٹگما ناٹ جسٹ, اسٹگما کا ایک سب سے بڑا نقصان ہے, it prevents you from seeking treatment, ہے نا. جب آپ کسی
بیماری کا وقت پہ علاج نہیں کرتے. اگر آپ کو ملیریل سپلین ہے, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, اس وقت جاتے ہیں جب وہ 10 پاؤنڈ کی ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے علاج مشکل ہے. سو اسٹگما پریونٹس پیپل فرام سیکنگ ہیلپ, پہلی بات. دوسرا اسٹگما صرف بیماریوں پہ نہیں ہے, ڈاکٹروں پہ بھی ہے. میں جب شروع میں آیا تھا انگلینڈ میں, تھنگز آر ویری ڈفرنٹ. حالانکہ 2 بہت ہی ایمیننٹ لوگ تھے, مجھے کہتے ہیں تم کیا چریوں کے ڈاکٹر بن کے آئے. میں کہا سر میں تو اس شخص کے لیے کارآمد ہوں جس کے پاس دماغ ہے, جس کے پاس دماغ نہیں ہے اس کا میرے پاس آنے کا کوئی کام نہیں. یہ جو ڈرگ کے ریلیپسز کا کیس ہے, ڈونٹ یو تھنک اٹ آلسو ڈپینڈس کہ اگر آپ جب اندر ہوتے ہو تو آپ کو ہر چیز منع ہے نا, وہ ایک اسٹیرائل انوائرمنٹ ہے. نا when you get out you are talking of going back in the same company in the same ماحول, اور اگر وہ چیزیں نہیں ہٹائی جائیں گی تو 99 یا 98 اور you would know the percentage relapse تو ہونا ہی. دیکھیں جی, relapse rates are very high and relapse rates are in correlation with the quality of the treatment that you get. ہاں جی, ٹھیک ہے جی. تو کوالٹی آف دا ٹریٹمنٹ میں ہم میڈیکل اسسٹڈ ٹریٹمنٹ تو اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ نہ ہم تکلیف ہونے دیتے ہیں کسی کو وڈرالز کی, اور ہم ریلیپس پریونشن پہ بھی ان ریسیپٹرز پہ جہاں یہ دوائیاں جا کے لگتی ہیں, ان ریسیپٹرز کو ہم پاس بہت سارے ایسے میڈیکلی اسسٹڈ طریقے ہیں کہ ان ریسیپٹرز کو ہم بلاک کرتے ہیں. اسٹگما اگین پریونٹس دیز پیپل فرام سیکنگ ہیلپ. تو لائف اسٹائل آلٹریشن, پیئر گروپ پریشر, بہت میں اس چیز پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ یار کوئی تعلیم ہی نہیں دی جاتی بچوں کو یہاں اسکولوں میں. آپ یہاں جا کے سیکس ایجوکیشن دیں نا کسی اسکول میں بچے کو, تو یہ ہمارا بچہ خراب کر رہا ہے. ایون دیر از اے سرٹن پاپولیشن ان انگلینڈ جہاں کے کچھ ایسے اسکولز ہیں جہاں وہ سیکس ایجوکیشن نہیں دینا چاہتے ہماری کمیونٹی کے لوگ ان کو. Rahil, let me نہ وہ ڈرگس کی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. بھائی اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہاں. اور انٹرسٹنگلی نا, شادی سے پہلے میں کئی آدمی عورتیں دیکھتا ہوں جن کی شادیاں ٹھیک چل نہیں رہی ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسکس کیا ہیں آف اے سیکشل ریلیشن شپ. کورے ہیں, ان کے دوستوں نے جو بتا دیا وہی ان کے لیے گاسپل ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, once I underwent a major hysterectomy. And my son was studying in the institution in Lahore at that time. And he was so scared. He was very small, grade 2 mein tha. And he would cry. Chup ke mujhe dekha karta tha. He thought I'm going to die. Of course. He thought that something has happened. I'm going to die. Yeah. So once he came and he just held my hand and he said ke, you know, I want you to know I love you so much and please don't die. I said, oh, hello, sit down. And I gave him a complete rundown of what I was facing. Right. Now, the next day when he went to school, وہاں بھی depressed رہا ہوگا. تو ٹیچر نے کہا آج تو میں اتنے depressed نہیں ہوں. So he stood up in the class and he gave the entire medical rundown of my history. That now I know کہ میری ماں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مر نہیں رہی. اسکول والوں نے مجھے کال کر لیا, انہوں نے کہا آپ کمال کی خاتون ہیں, آپ اس قسم کی باتیں بچے سے کر رہی ہیں. میں نے کہا تو کیا کروں, وہ سمجھ رہے ہیں میں مر رہی ہوں. اٹس آلویز بیٹر ٹو بی آنیسٹ. تو دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے. یو کی ناٹ گیو می ون ایگزامپل of any country which is progressive and not educated. Tell me one more thing. Education till I will go blue in my face. I will continue to say this. Don't go blue in your face, please. But tell me one thing more. ہم نے خواتین کا بھی علیحدہ سے ذکر کیا. درست. ہمارے یہاں چونکہ مردوں کے اوپر سمجھا جاتا ہے, اب تو خیر بہت سارے فیملیز ایسی ہیں کہ عورت اور مرد دونوں مل کر اپنا کر رہے ہوتے ہیں, گھر چلاتے ہیں, مگر زیادہ تر ذمہ داری تو مردوں کی ہی سمجھی جاتی ہے. تو اس ضمن میں جو آپ کے پاس مرد پیشنٹس آتے ہیں بہت زیادہ, یقیناً ہوتے ہوں گے ان کی بھی تعداد, تو جنرلی آج کل ان کے اوپر کس قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا بیماریوں کا؟ تو میں تھوڑا سا دیکھیں, آئی ایم آل فار ویمن لبریشن اینڈ ویمن رائٹس جی, بٹ ہمارے یہاں جہاں عورت کو کسی حد تک, میں شاید کنٹروورشل بات کر رہا ہوں, کچھ چیزیں سوٹ کرتی ہیں فرام دا ویمن لبریشن پوائنٹ آف ویو, وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. جو کلچرلی ایکسیپٹیبل چیزیں ہوتی ہیں
وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. تو آدمی پہ بوجھ بہت زیادہ ہے. بے شک. 4 ٹانگیں ہیں نا, وہ گدھا تو نہیں ہے نا, اس کے اوپر آپ ڈالی جائیں, بوجھ ڈالی جائیں, اور 7-8 لوگ کھانے والے, ایک آدمی کما رہا ہے. ہاں. تو وہ عورتوں کو دیکھیں, میں نے جیسے پہلے بھی بات کی, 5% آبادی ہے, آپ ان کو ایک میجر آپ کی وومن فورس ہے, اس کو ہارنس کریں. کیا حرج ہے عورت کا کام کرنے میں؟ ان کی برین کی جو وائرنگ ہے از مچ بیٹر دین a man's wiring. Honest to God, I'll say that. Well said. Men are obviously good in certain things, but women are far more capable. Women are emotionally, I find, stronger. A lot of times. I think, of course, there are exceptions and reversals. I don't entirely think whether they are stronger, but I think they have a higher emotional quotient. Yani ki they are more in touch and more in tune with their emotions as compared to men. And they're obviously much better at expressing their emotions. آدمی تو یہاں کہتا ہے کہ جی میں نے تو بات کر لی, تو مجھے تو کہیں گے جی ایتے کمزور ہے, کاورڈ ہے, ایتے ہینڈل نہیں کر سکتا. بہت زیادہ. یہاں آپ دیکھیں نا, مین ڈونٹ کرائی, یہ بھی کیا بات ہے؟ اللہ میں نے ایسے ہی آنسو دیے عورت کو جیسے آدمی. بالکل, آئی ایگری ود یو. آخری آپ کو سوال اور تنگ کروں گی. ہمارے ہاں اگر لوگ ڈاکٹرس کے پاس چلے جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس, اور دوائیاں بھی لے لیتے ہیں, but don't you feel that the psychologists also have a great role to play side by side as a team with the psychiatrist? Because a lot of time people don't go for. میں آپ کو بات بتاؤں جی, یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. یہاں تو 9 out of 10 پیپل کو ڈفرینس بھی نہیں پتا کہ سائیکالوجسٹ کون ہے. ہاں, نہیں پتا. میں آپ کو ایون پڑھے لکھے لوگ, میں آپ کو وہ سمجھتے ہیں سائیکالوجسٹ دوائی دے گا. آپ کے توسط سے میں یہ اس کو بتا دوں that psychiatrists are medically trained. They have to have an MBBS degree or an MD degree, and then بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ ہے, 8.5 سال لگتے ہیں to become a consultant. تو سائیکالوجی ہمارے یہاں ریگولیٹڈ نہیں ہے as a discipline. جی, I did a program with a leading psychologist. She was online from Islamabad, and I was so shocked when she told me کہ psychologist یہاں پہ مطلب 1 سال کا کورس کر کے بھی وہ سائیکالوجسٹ ہے, 3 مہینے کی 3 مہینے کے کورسز ہیں. اینڈ دین a lot of times they don't have any experience, کیونکہ میرج سائیکالوجسٹ الگ ہوگا, اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. تو جب آپ ایسے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں جن کی کوئی فارمل ڈگری بھی نہیں ہے, اور وہ ایک فیلڈ میں ان کی زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے, کیسز نہیں ہیں, so they are not getting the benefit out of going to a psychologist. اس سے بہتر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھیں, اکثر میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب یہاں تربوز اور خربوزہ خریدتے ہیں نا لوگ جا کے, تو اس کو سونگھتے ہیں, کٹوا کے ہے نا. معالج کو کے لیے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے جن کی جانوں میں آپ اپنی ہاتھ دے دیں. جہاں میں ریئلی میٹرز, یو ڈونٹ انویسٹ اینی انرجی اور ٹائم اور ایفرٹ, حالانکہ اب تو سب چیزیں اویلیبل ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ بٹ راہیل ایک بات اور دیکھیں, اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیسٹ ہے, مگر ہو سکتا ہے میں اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی, یو نو. اب جو لوور لیول پہ کوئی آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے, کسی گورنمنٹ ہاسپٹل, ناٹ دیٹ گورنمنٹ ہاسپٹلز آر بیڈ, سم آف دیم ہیو ویری گڈ سائیکائٹرسٹ, بٹ ڈفرنٹ فیلڈز بھی. تو پھر جس کی جتنی حیثیت ہوگی وہ ادھر ہی جائے گا. جی I fully take your point, but you know, good things in life come at a price. And I'm not saying that this should deprive people from seeking help. اب یہ کوئی جہاں میں نے کام کیا وہاں تو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے. اٹس آل اسٹیٹ رن, چاہے آپ کوئین این ہیں یا آپ کنگ آف انگلینڈ ہیں, آپ کو ویسے ہی ٹریٹمنٹ ملے گی آپ کا. ہاں, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے نا. تو وہ ایز مچ ایز کہ وہ انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے. اسٹیٹ کی کیا فنکشن ہے؟ ہیلتھ, ٹھیک ہے جی, پانی, گیس, ڈگنیٹی آپ کی, رسپیکٹ, سیفٹی آپ کی, بالکل بالکل, جان و مال کا تحفظ. بالکل بالکل. تو یہاں تو ہر گھر ایک اسٹیٹ ہے, اس کو اپنی بجلی نکالنی پڑتی ہے, اپنی سوئی گیس لگانی پڑتی ہے, اپنے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن, پرائیویٹ ہیلتھ. سو ویئر از state here. This is something so sad you are saying, but it's true. It is true. Thank you so much, Raheel, for coming today. خواتین و حضرات, آپ نے ڈاکٹر راہیل کریم کی گفتگو سنی, اور کچھ پوائنٹس اگر ہم سمیشن ان کی گفتگو کو دیں تو نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے ہاں عورتوں کے وہ حقوق نہیں ہیں
یا ان کو برابری کا درجہ مردوں کے ساتھ نہیں دیا جاتا، چاہے وہ کام کی جگہ پہ ہو، چاہے وہ گھر کی جگہ پہ ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو. تو اس وجہ سے جب ہم اپنی میجورٹی پاپولیشن کو، جو 55% ہماری عورتوں کی آبادی ہے، اس کو مارجنلائز کر دیتے ہیں تو ڈپریشن اور مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دوسری چیز جو انہوں نے ایک بہت اہم کہی وہ یہ کہ جب خاندان در خاندان آپ شادی اپنے کرتے چلے جاتے ہیں، بچوں کی انٹر میرجز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو بہت ساری مینٹل ڈیزیزز بھی جینیٹک ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کوئی ذہنی بیماری ہونے کے، ایز اف کمپیئر ٹو اگر آپ باہر شادی کریں گے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. تیسری چیز انہوں نے کچھ بہت جو ایک عام بیماری کا ذکر کیا، ڈپریشن، اور اس کے سمٹمز بھی ڈسکس کیے. اور بہت دفعہ مطلب پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ جو فیس کر رہے ہیں یہ ایکچولی ہم کو ڈپریشن ہے. سر میں درد ہو رہا ہے یا فٹیگ بڑی ہو رہی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی دوائی دے دیں، جی پتہ نہیں کیا چشمہ چیک کرا لو، کچھ اور کرا لو. ہم اس طرف نظر نہیں کریں گے کیونکہ ذہنی بیماریوں کو ہم سیکنڈ یا تھرڈ رنگ پہ رکھتے ہیں، ہم اس کو اسٹگمیٹائز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ذہنی ہیلتھ اسی طرح ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے جو فزیکل ہیلتھ ہے. ذہنی ہیلتھ ہماری صحیح ہوگی تو بہت سے معاملات آٹومیٹکلی اچھے ہو جائیں گے. اور مردوں کے اوپر جو بوجھ ہمارے معاشرے میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ آپ 10 لوگ ہیں تو ان کی کفالت کرے، تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈس کو معاشرے میں بدلنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو برابر کا مقام دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ کام کر سکتی ہیں، بہت سارے اب کام ایسے ہیں جو آن لائن یا گھر سے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ عورتیں بہت کچھ فوڈز بنا کے، میں اپنے گھر کے پاس کی مارٹس پہ جاتی ہوں تو پیکج کر کے رکھواتی ہیں، اچھے بھلے پیسے بنا رہی ہیں، یا گھر سے بہت کچھ کام کر کے بیچ رہی ہیں. آن لائن وہ کام کر رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، اور ان کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ڈالرز اور پاؤنڈس میں پیمنٹس ہو رہی ہے. تو کیوں نہیں ہم ان کو موقع دیں اور اس سے ایک گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو. عورتیں بھی اگر یہ محسوس کر رہی ہیں کہ وہ ایک ڈبے میں بند زندگی گزار رہی ہیں تو وہ بھی اپنی ڈپریشن سے نکلیں، ان کو بھی ایک سیلف ورتھ کا احساس ہو، اور مرد کے لیے بھی آسانی ہو. ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر راحیل کریم کے، جو بہت زیادہ مصروف ہیں، اس کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اگر آپ نے اب تک میرا چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا، رائٹ سائڈ پہ چیک کریں، بیل آئیکن کا سائن ہے یا سبسکرائب، اس کو کلک کریں. ہمارا پہلے مہینے کا ٹارگٹ 200 سبسکرائبر تھا. آج جب ہم نے ابھی 3 پروگرام ہی کیے ہیں تو ہم 167 سبسکرائبرز پہ آ گئے ہیں. آپ کا سپورٹ اور آپ کی محبت چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا.